बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 जून 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, गज़ा में इंसानी अलमिया बढ़ रहा है। गज़ा में लोगों को इमदाद नहीं मिल रही है, लोग खुराक से महरूम हैं, लोग बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन आजिज़ आ चुके हैं क्योंकि नाज़रीन इकराम उन तक खाने का कोई लुकमा नहीं पहुंच रहा है और उनकी सूरत हाल अबतर से अबतर हो रही है। और इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो एड सेंटर बनाए गए थे, यानी जहां पर नाम निहाद इंसानी इमदाद तकसीम करने के दावे किए गए हैं, वहां पर लोग जब जाते हैं तो उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ता है और फिर सारे गज़ा के लोग उन इमदादी सेंटर्स जो अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर बनाए हैं उनके करीब नहीं बसते हैं। यानी गज़ा के शुमाल में, गज़ा के वसत में बसने वाले लोग गज़ा के जुनूब में कैसे जाएं और उन तक पहुंचना, यानी इमदादी सामान लेने के लिए पहुंचना, ये नामुमकिन है। तो जब आपकी नीयत ही खालिस नहीं है, जब आपका इस काम का मकसद महज दुनिया को ये दिखाना और बताना है कि देखो गज़ा में तो सब अच्छा है और गज़ा में तो कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे गज़ा के लोगों को इस इंसानी अलमिया से निजात मिल सकती है। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि पूरी दुनिया गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की वजह से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर रही है और इसराइल पर पाबंदियाँ लगा रही है। आज की खबर आई है कि बरतानिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ मुस्तकिल पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्पेन ने इसराइल से $300 मिलियन से ज़ायद का असलहा ख़रीदने का एक पुराना मुआहिदा किया हुआ था जो मुअत्तल कर दिया गया है। याद रहे, स्पेन इससे पहले इसराइल को एक जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी करने वाली रियासत भी करार दे चुका है। स्पेन के 2 सूबों ने इसराइल के साथ 20-25 साल पुराने मुआहिदे थे जो ख़त्म कर लिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज कनाडा से खबर आई है कि कनाडा में जो इसराइली फ़ौजी डुअल नेशनल थे उनके ख़िलाफ़ जंगी जराइम की तफ्तीश शुरू की गई है। यानी इसराइल के वो फ़ौजी जो कैनेडियन नेशनल भी थे और इसराइली नेशनल भी थे, जब वो कनाडा पहुंचे हैं तो वहाँ की जो मकामी फेडरल पुलिस है उसने उन इसराइली शहरियों के ख़िलाफ़ जो कि इसराइली निज़ात कैनेडियन शहरी थे उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं। और ये सिर्फ कनाडा में नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले फ़्रांस, जर्मनी, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ये जंगी जराइम की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। दुनिया में हर उस इसराइली फ़ौजी को एक शक की निगाह से देखा जाता है और उसे जंगी मुजरिम समझा जाता है क्योंकि वो गज़ा के अंदर लड़ता रहा है या वो गज़ा में लड़ने गया था तो उसने वहाँ जंगी जराइम का इर्तिकाब किया था। ये इसराइल के फ़ौजियों के हवाले से आलमी सतह पर यह राय अब बन चुकी है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल इस कदर अबतर हो चुकी है कि इसराइल का जो साबिक वज़ीर आज़म गुज़रा है एहोद ओलमर्ट, उसने एक गैर मुल्की सहाफ़ी को, अमेरिकन सहाफ़ी को उसने इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने ये बात कही है कि वक्त आ गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू को खुदा हाफ़िज़ कह दे और गज़ा में जो कुछ हो रहा है ये इसराइल के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। उसने कहा कि गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है और नेतन्याहू अपने मकासद के लिए गज़ा की जंग को बेजा जारी रखे हुए है। ये एहोद ओलमर्ट ने ये अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू में बात कही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आलमी सतह पर इसराइल किस कदर तनहा हो चुका है। फिर नाज़रीन इकराम, बेल्जियम से आज खबर आई है कि वहाँ पर 300 से ज़ायद जो सहाफ़ी थे उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है और अपनी हुकूमत से डिमांड की है कि गज़ा की जो जंग है वो बंद करवाई जाए और इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाए। तो गोया पूरी दुनिया में इसराइल पर पाबंदियाँ लग रही हैं और पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। अब तो इसराइल भी ये बात मान चुका है कि हाँ, एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के करीब हमले हुए थे। अब उसकी बेजा तावीलात की जा रही हैं और जवाब पेश किए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और आज खबर आई है कि फ्रीडम फ्लोटिला के नाम से जो एक जहाज़ इटली से गज़ा के लिए रवाना हुआ था इमदादी सामान लेकर, जिसमें ग्रीटा थुनबर्ग जो कि एक मशहूर नौजवान एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है और इसके साथ साथ वो क्लाइमेट के हवाले से यानी माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत मशहूर आवाज़ है। तो वो जो 11 से 12 लोगों पर मुश्तमिल काफ़िला फ्रीडम फ्लोटिला जहाज़ जो है वो इटली से गज़ा के लिए इमदाद लेकर रवाना हुआ था, उस जहाज़ को रोकने और उससे निमटने का इसराइली फ़ौज ने ऐलान कर दिया है। अभी उस जहाज़ ने 300 मील समंदर में सफ़र तय किया है और 900 मील सफ़र उनका बाकी है। तो बताया जाता है कि इसराइली फ़ौज ऐलान कर रही है कि हम उस शिप को यानी फ्रीडम फ्लोटिला जहाज़ को गज़ा में आने नहीं देंगे
کیونکہ اس سے پھر غزہ میں جو اسرائیل کے ملٹری کارروائیاں ہیں ان پر اثر پڑے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی جہاز، کوئی ملک غزہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اسرائیل نے پابندی رکھی ہے۔ اگر کسی نے غزہ میں آنا بھی ہے تو وہ اسرائیل کی اجازت سے آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اب صورتحال بہت ابتر ہو چکی ہے، معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل عالمی قوانین کو، انسانی حقوق کو اور عالمی برادری کی آوازوں تک کو نہیں مان رہا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ کوئی اچھا تو نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ اسرائیل پر پابندیوں کی شکل میں اور مختلف طرح کی دیگر چیزوں کی شکل میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی جو غزہ میں لڑنے سے انکاری ہیں انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ ناہل بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے 2 اسرائیلی فوجیوں کو 15 اور 20 دن کی جیل کی سزائیں سنائی گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کیا تھا۔ جو دونوں فوجی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی غزہ کی جنگ میں کارروائیاں کر چکے ہیں اور ہم ذہنی طور پر اپسیٹ ہیں، یعنی ہم تیار نہیں ہیں کہ دوبارہ جنگ میں جائیں، ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈالنے کا اعلان کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی اسرائیلی فوجی جو غزہ میں لڑنے سے انکاری ہوئے انہیں جیل میں ڈالنے کی جو سزائیں ہیں وہ دی گئی ہیں۔ پھر ناظرین اکرام، جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے اس وقت میرے سامنے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز جبالیہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی اطلاعات ہیں کہ شجاعیہ جو غزہ کا ایک اور علاقہ ہے وہاں پر اسرائیلی فوجی ممکنہ طور پر کسی حادثے کا نشانہ بنے ہیں، یعنی ان پر کوئی حملہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک تحقیقات اسرائیلی میڈیا پر نشر نہیں ہوئی ہیں، صرف سوشل میڈیا پر یہ خبریں نشر ہوئی ہیں کہ ہیلی کاپٹروں میں اسرائیل غزہ سے آنے والے ہیلی کاپٹر دیکھے گئے ہیں جو ممکنہ طور پر اسرائیلی زخمی فوجیوں کو ہسپتالوں تک لا رہے تھے۔ تو جب جبالیہ کا واقعہ ہوا تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد، یعنی تقریباً 10 سے 12 گھنٹوں کے بعد اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ان کے 3 فوجی مارے گئے اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس واقعے کی مزید تحقیقات بھی آ جائیں گی، ابھی تک یہ صرف سوشل میڈیا پر، عرب ذرائع ابلاغ پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو جیسے تحقیقات آئیں گی تو پھر آپ کے سامنے مزید ہم پہنچا دیں گے۔ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جو بائیڈن حکومت کا سابق ترجمان گزرا ہے ماتھیو ملر، اس نے جو گزشتہ روز یہ اعتراف کیا تھا کہ غزہ میں اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، تو اس پر اسرائیل کو بہت غصہ آیا ہے اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو حماس کی دل کی بات ہے جو بائیڈن حکومت کی انتظامیہ نے کہی ہے، یہ اسرائیل کے خلاف سراسر دشمنی پر مبنی سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر ناظرین اکرام، جو آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ جو غزہ کے بھوکے اور نڈھال لوگ ہیں یہ اسرائیل کی طرف سرحدوں کی طرف جا سکتے ہیں، اور حماس ٹرائی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ان کو اسرائیلی فوجی علاقوں کی طرف روانہ کیا جائے اور اس سے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور اسرائیل یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ جو ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہیں ان پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ نہیں کی بلکہ ان پر حماس نے فائرنگ کی تھی، اور حماس غزہ میں لوگوں کو امداد لینے سے روک رہا ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو اسرائیل کے اندر عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ آج کی خبر آئی ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے مختلف مقدمات چل رہے ہیں۔ ایک مقدمے میں نیتن یاہو کی عملاً جو اس کا جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ ہوئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نیتن یاہو بہت ناراض ہے کہ اس کے خلاف جو عدالتی تحقیقات ہیں یہ محض ڈرامہ ہیں اور اسے پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ یاد رہے نیتن یاہو کے خلاف کم سے کم 3 مقدمات اسرائیل میں چل رہے ہیں، جس میں نیتن یاہو کو کرپشن اور مختلف طرح کے حکومتی عہدے استعمال کر کے ناجائز رشوتیں لینے کا الزام ہے۔ پھر ناظرین اکرام، آج کی جو خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے تمام جو اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہیں وہ نیتن یاہو سے مسلسل استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، نیتن یاہو نے اپنی تازہ ترین سٹیٹمنٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ غزہ میں جو ان کے فوجی مارے گئے ہیں ان پر انہیں بڑا دکھ ہے، اور چونکہ یہ قیمت ہے اس جنگ کی جو اسرائیل کو بچانے کے لیے لڑی جا رہی ہے، تو اس جنگ کی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑ رہی ہے، اور یہ ہمارے بہادر فوجی ادا کر رہے ہیں، ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے، اپنے قیدیوں کو رہا کروائیں گے اور حماس کو غزہ سے ہم ختم کر کے مٹا کر دکھائیں گے۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ نشر ہوئی ہے۔ آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو تناؤ، کشیدگی اور جنگ کا ماحول ہے اس حوالے سے ہے۔ خبر میرے سامنے موجود ہے کہ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ جی ہاں، ایران
امریکہ اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کچھ ایسے ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے کہ جس میں ممکنہ طور پر اسرائیلی حملوں سے بچا جا سکے اور ممکنہ طور پر اسرائیل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ ناظرین کرام اس وقت کی ایک تازہ ترین جو رپورٹ ہے وہ آ رہی ہیں۔ یاد رہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ ان مذاکرات کو اسرائیل روکنے کی اور ان کو سبوتاژ کرنے کی ہر حد تک کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کی طرف سے یہ بھی اعلانات کیے گئے ہیں کہ ہم ان مذاکرات میں ہونے والی ڈیلز کو بھی نہیں مانتے ہیں، اگر ڈیل ہو بھی گئی تب بھی ہم غزہ پر ہم پھر بھی ایران پر حملہ کریں گے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے بار بار یہ بیانات دیے گئے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، اور اس وقت کی اسرائیل کے اندر کی صورتحال بھی میرے سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی لوگ غزہ کی جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور مسلسل اسرائیل کے اندر بھی جو احتجاج ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے بریکنگ نیوز ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو کچھ بتایا تھا، ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ اسرائیلی میڈیا سے، ذرائع ابلاغ سے چیزیں آ رہی ہیں کہ کم سے کم شجاعیہ کے اندر ایک اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت اور کم سے کم ایک اسرائیلی فوجی کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج جیسے ہی کوئی اناؤنسمنٹ کرے گی وہ ہم آپ کے سامنے بتا دیں گے۔ یہاں پر ایک اور خبر میرے سامنے موجود ہے، جو ایکسیوس میڈیا ہے امریکہ کا، اس کا ایک صحافی ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قطر کے وزیر اعظم سے اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے جو اسرائیلی اسٹریٹجک افیئرز کا جو منسٹر ہے رون ڈرمر، جو غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور یرغمالی کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس نے فون پر رابطہ کیا ہے، اور جو غزہ کے اندر حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی کے حوالے سے جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے اتفاق ہوا ہے۔ قطر اور مصر دونوں جو ہیں وہ اس حوالے سے رول پلے کر رہے ہیں، اور قطر کی طرف سے اور مصر کی طرف سے ثالثی کا رول ہے تاکہ غزہ کی جنگ بند ہو جائے۔ لیکن بہرحال ابھی تک اسرائیل کی طرف سے جو اپنی شرائط ہیں ان سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کیا گیا۔ اسرائیل غزہ کی جنگ مستقل بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔